أمري واحلل يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ہم سب کو اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہماری زبان سے ایک حرف بھی نکلے تو اس کو آپ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں کوئی بھی غلطی اور شیطان مردود کے شر سے بچا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور جو مہربان و نہایت رحم والا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، اور ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ ہمیں سیدھے راستے پر دکھائیے، ان کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر آپ کا غضب ہوا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ یہ ترجمہ ہو گیا سورہ فاتحہ کا۔ اب سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اس کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ اچھا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذرا شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہدایت دینے والی ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جو یقین رکھتے ہیں پوشیدہ چیزوں کا، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایمان والوں کے لیے بات ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے قرآن پاک کے لیے۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ بے شک کافروں کے لیے یہ بات برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب یہ کافروں کے لیے بات ہو رہی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ایکچوئل یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ خود تو اپنے سمجھ سے جو ہے وہ محروم ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اللہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو کہتے ہیں ارے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، مگر کوئی شعور نہیں رکھتے۔ یہ کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ بعض لوگ، وَمِنَ النَّاسِ، یعنی انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، دراصل یہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت نمبر ہے 8۔ اس کو آپ اپنے نوٹ بک میں لکھیے، آیت نمبر 8 سے لے کے ابھی ہم اور چل رہے ہیں۔ اب آیت نمبر 13۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تم بھی ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ لائے ہیں، تو کہتے ہیں ہم ایسا ایمان لائیں جیسا کہ یہ بے وقوف لائے ہیں۔ خبردار، دراصل یہی بے وقوف ہیں مگر نہیں جانتے۔ اور جب یہی والے لوگ مومنین سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور جب تنہا اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منافقین سے مذاق کرتا ہے، اور وہ ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ شرارت اور سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہی ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں، نہ تو ان کو تجارت فائدہ دے گی اور نہ ہی ان کو ہدایت ملی۔ آیت نمبر
17 ان کی مثال تو اس شخص کے جیسی ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، اور جب اس کے آس پاس سے چیزیں روشن ہو گئیں تو انہوں نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ وہ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، بس وہ واپس نہیں ہوں گے۔ یہ مثال ان منافقوں کی ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے، اس میں اندھیرا ہے اور گرج اور چمک ہے۔ وہ اپنے کانوں میں بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ ان کافروں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، یعنی اپنے اس میں احاطے میں، سراؤنڈنگز میں لیے ہوئے ہے، یعنی اللہ کی نظر سے یہ کچھ بھی چیز بچی ہوئی نہیں ہے۔ آیت نمبر 20، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے۔ جب بجلی اپنی روشنی ڈالتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی بینائی کو ضائع کر دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 20 تک تو آپ اپنے نوٹس میں لکھیں گے آیت نمبر 8، آیت نمبر 8 سے لے کے 20، اور اس پہ آپ ریڈ نشان لگا دیں، اور آپ اس کو ہیڈنگ دیں گے کہ یہ انسانوں کے لیے کہا گیا ہے، نہ کافروں کے لیے، نہ مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں یہ، اور پھر اس کو آپ اگر آپ قرآن پاک آپ کے ہاتھ میں ہے، سپارہ ہے، تو اس پہ ریڈ نشان لگا دیں اور چھوٹا سا لکھ دیں، یہ ریڈ سے، کالے سے نہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آخری میں انشاءاللہ پھر میں آپ کو اس سے بتاتی ہوں کیا ہے۔ آیت 8 سے 20۔ اچھا، یہ نوٹ ہو گیا ہمارا۔ اب اللہ تعالیٰ آیت 21 میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ 21 میں کہتے ہیں، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہاری غذا اور پھل پیدا کیا، سو تم اللہ کے ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے بوجھتے بھی ایسا کرتے ہو۔ اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، تو تم ایسی ہی صورت بنا لاؤ، یعنی اس کے جیسی کوئی آیت بنا لاؤ یا ایسی صورت بنا لاؤ، اور اپنے حمایتیوں کو بلاؤ، اور جو اللہ کے سوا ہوں، اگر تم سچے ہو، یعنی بنا لاؤ ایسی کوئی آیت اور اپنے ان کو بلا لاؤ جو بھی تمہارے، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو، اور اگر ہرگز نہیں کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار ہے۔ یہ آدمی اور پتھر والی جو آیت ہے، یہ ہے آیت نمبر 23۔ اس کو بھی ریڈ مارک لگا لیں، اور آپ اگر اپنے نوٹس لکھ رہے ہیں تو اس میں لکھ دیں جہنم۔ آیت نمبر 25، اور ان کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو مل چکا ہے، اور ان کو وہی دیا جائے گا جو اس سے ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کو آپ ریڈ مارک لگا دیجئے اور اس کو نوٹ دے دیجئے جنت۔ جنت تو آپ اوپر ایک ٹاپک دے دیں، پھر نیچے آیتیں لکھتے جائیں، بس 25 آیت اس طرح سے۔ اچھا، اللہ کو حیا نہیں آتی اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی۔ تو جو ایمان لا چکے ہیں وہ تو یہی یقین کریں گے کہ وہ مثال یقیناً حق ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے رہیں گے کہ اللہ کا اس مثال سے مطلب کیا تھا۔
اس سے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو راہ دکھاتا ہے، اور اس سے تو وہ بدکاروں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ آیت 26، ویری ویری امپورٹنٹ، ریڈ مارک لگا لیجئے آپ کے ہاتھ میں اگر ہے تو۔ ریڈ کا مطلب ہے کہ اس کو پھر دوبارہ سے بھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ جو اللہ سے اپنے وعدے کو اس کے عہد کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حکم دیا تھا جوڑے رکھتے ہیں اس کو، تو وہ کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان میں رہنے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ سے کفر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کس طرح اللہ سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اللہ نے تم کو جاندار بنایا، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ جو زمین میں ہے پیدا کیا، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی، 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، انہوں نے کہا، نائب کا مطلب ہے خلیفہ۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں تمہارا خلیفہ بناؤں گا، انہوں نے کہا کیا تم اس کو اپنا خلیفہ بناؤ گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور آپ کی حمد کے ساتھ، اور آپ کو بے عیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 20، یہ پہلی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور جو آسمانوں پہ جنت میں ہوا، پہلی آیت ہے یہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر، آگے بڑھتے ہیں، اللہ نے آدم کو کل چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور نیچے آیت نمبر صرف لکھتے ہیں، دیٹس آل۔ اور اللہ نے آدم کو کل چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا اب تم بتاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو وہ بولے آپ پاک ذات ہیں، ہم تو کچھ نہیں جانتے، بس آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، بلا شبہ آپ ہی جاننے والے اور حکمتوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ جب فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے نہیں کیا سجدہ، اس نے انکار کر دیا اور غرور میں آ گیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، خوب کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، اور اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے درخت پر دونوں کو لغزش میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا اتر جاؤ، آپس میں دشمن رہو، ایک مدت تک تمہارا ٹھکانہ اور زندگی کی پونجی زمین پر ہے، یعنی اللہ نے نکال دیا۔ تو یہ آیت کہاں، یہ قرآن پاک میں سب سے پہلے جو حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ آیا ہے وہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ آیت نمبر 30 سے۔ ریڈ نشان لگا دے، 30 سے لے کے ابھی تک چل رہا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 38، ہم نے حکم دیا تم یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تم کو میری طرف سے کوئی ہدایت ملے تو جو کوئی میری ہدایت پر چلتا رہے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم اور رنج۔ اب یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے میں آپ کو سمجھا دوں کہ آیت 37 تک تو یہ ہوا کہ اللہ نے نکال دیا، نہیں، آیت 35، 36 کہ اللہ نے نکال دیا اور کہا ایک مدت تک آپ لوگوں کا ٹھکانہ ہے زمین پر، ٹھیک ہے۔ اب آیت 37 میں اللہ تعالیٰ نے کہا پھر آدم نے اپنے ہی رب سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے۔ توبہ کا ٹاپک آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، تو یہ الفاظ توبہ کرنے کے جو الفاظ تھے وہ اللہ نے خود اللہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں ہی سیکھ لیے،
اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہاں پر بہت لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آ گئے اس کے بعد توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو اللہ نے توبہ قبول کر لی، وہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ آیت 37، ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ توبہ قبول ہو گئی، اس کے بعد کی آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تم کو میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت پر چلتا رہے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج اور غم۔ اب یہ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے۔ جو کفر کریں گے اور ہماری آیت کو جھوٹ جانیں گے وہی دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہی پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا ہے۔ ویری فرسٹ آیت فار بنی اسرائیل، پورے قرآن میں آئیں گی آیتیں، اوپر آپ لکھ دیں بنی اسرائیل، نیچے صرف آیت نمبر ڈال دیں which is 40۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا ہے اور پورا کرو عہد جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو میں تم سے وعدہ پورا کروں اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات۔ بنی اسرائیل کے پاس تورات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، یعنی قرآن کے انکار کرنے والے تم لوگ مت بنو، کیونکہ تمہاری تورات کو قرآن پاک جو ہے وہ تمہاری تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، تو تم قرآن پاک کا انکار کرنے والوں میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مت بنو۔ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت خریدو اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ حق کو ناحق کے ساتھ غلط ملت مت کرو اور ناحق کو چھپاؤ جبکہ تم اس کو جانتے ہو۔ نماز کو قائم رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، نماز کو قائم رکھتے رہا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہا کرو۔ کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے رہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب الہی پڑھتے رہتے ہو؟ کیا تم سوچتے نہیں اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے رہو؟ بلا شبہ یہ تکلیف دہ گزرتا ہے مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں، یعنی تکلیف دہ ان پر گزرتا ہے جو خشوع کرنے والے نہیں ہیں، لیکن جو خشوع کرنے والے نہیں ہیں تو ان کے اوپر صبر اور نماز جو ہے وہ مشکل گزرتی ہے، لیکن جو لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے صبر کرنا آسان ہوتا ہے۔ آیت نمبر 46، جو خیال کرتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، تم میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے اور اس کو جو ساری دنیا جہان والوں پر میں نے تم کو فضیلت بخشی ہے، اور اس دن سے ڈرتے رہو جس میں کوئی شخص کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا اور نہ کوئی سفارش اس کی طرف سے قبول ہوگی اور نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی۔ اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دلائی جو تم کو ایذا پہنچانے میں لگے رہتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے، اور جب ہم نے تمہارے سبب اس دریا کو پھاڑ دیا یعنی الگ کر دیا، تو پھر ہم نے تم کو ڈوبنے سے بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو اس کی سارے لوگوں کے ساتھ غرق کر دیا، اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جب موسیٰ چلے گئے تو تم یہ ظلم کرنے لگے، پھر بھی ہم نے تم سے درگزر کیا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں پھر بھی ہم نے تم سے درگزر کر دیا، اتنی بڑی بات کے بعد اس امید پر کہ تم احسان مانو گے۔ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی جو فیصلہ کن چیز ہے، اس امید پر کہ تم سیدھے سیدھے چلو گے،
جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا، تو تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور اپنا احتساب کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوا تم پر، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے، یعنی اللہ نے معاف کر دیا۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، اللہ بنی اسرائیل سے مخاطب، ہم تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے ہی نہیں جب تک ہم خود اللہ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ پس اس گستاخی پر، یعنی اس تمہاری فرمائش پر، ایک بجلی کی کڑک نے تم کو آ پکڑا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہارے مر جانے کے بعد تم کو زندہ کر اٹھایا تاکہ شاید تم احسان مانو۔ اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا تھا پھر ان لوگوں کو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور تم پر منو سلوا اور تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور تم پر منو سلوا اتارا، کھاؤ تم نفیس نفیس چیزیں جو ہم نے دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا۔ زندہ بھی کر دیا، منو سلوا بھی اتارا۔ جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر کہا جہاں سے جی چاہے اور کوئی تکلف نہ کرو، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو جاؤ، زبان سے کہتے جاؤ توبہ ہے، ہم بخشیں گے تمہارے قصور۔ بس صرف یہ کہتے جاؤ کہ توبہ توبہ کرتے جاؤ، یعنی نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے قصور اور خطائیں، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ ان ظالموں نے اس بات کو، اس الفاظ کو بدل ڈالا جو خلاف تھا اس بات کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان ظالموں پر ایک اور آفت آسمانی نازل کی، بنی اسرائیل، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ جب موسیٰ نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے لیے، اس پر ہم نے کہا کہ تم اپنے عصا کو پتھر پر مارو، بس فوراً ہی اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ معلوم کر لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور فتنہ اور فساد زمین میں نہ پھیلاؤ۔ جب تم نے کہا اے موسیٰ، کون؟ بنی اسرائیل، جب تم نے کہا اے بنی اسرائیل، اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی بھی قناعت نہیں کریں گے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کریں جو زمین میں اگتی ہیں، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم اعلیٰ درجے کی چیزوں کے بدلے میں ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تم کو وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم طلب کر رہے ہو۔ اس پر ذلت اور ان پر ذلت اور پستی جم گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا، ریزن بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تھے، یعنی اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتے تھے اور رسولوں کو ناحق مار ڈالتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ بلا شبہ مسلمان، یہودی، نصارہ اور سابعین میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، وہ اپنے رب کے پاس بڑے اجر کا حقدار ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج اور نہ غم۔ جب ہم نے تم سے عہد لے لیا اور تم پر طور کو معلق رکھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوبارہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی مخاطب ہیں، بنی اسرائیل سے ہی بات ہو رہی ہے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لے لیا اور تم پر طور کو معلق رکھا تو تم مضبوط پکڑ لو اس کو جو ہم نے تم کو دی ہے، اور اس کو یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی تورات۔ پھر تم اس قول اور قرار کے بعد پھر گئے۔ اگر اللہ تم پر اپنا فضل اور اپنی رحمت نہ کرتا تو تم ضرور تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔
تم جانتے ہی ہو کہ تم میں سے جس نے شریعت کے حکم متعلقہ یوم ہفتے والے دن کی خلاف ورزی کی، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ اور ہم نے اس کو ایک عبرت انگیز واقعہ بنا دیا ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے، اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد میں آتے رہے، اور یہ نصیحت بن گیا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا ہم آپ کو کیا مطلب مذاق یا مسخرہ بناتے ہیں؟ ہم مطلب یہ کس طرح کا مذاق کریں؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت والوں کا کوئی کام کروں، جاہلوں والا کوئی کام کروں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ اس بیل کے ہم سے اوصاف بتا دیں، مطلب کیسا بیل ہو۔ آپ نے کہا وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو، بلکہ دونوں عمر کے بیچ میں ہو، اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ کہنے لگے آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہم سے یہ بھی بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ میں اپنے نوٹس میں لکھ رہی ہوں بیل کا واقعہ۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اب بیان کرتے ہیں اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے کہا وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ زرد رنگ کا بیل ہو، خوش رنگ ہو کہ دیکھنے والے اسے دیکھ کر خوشی محسوس کریں۔ تو کہنے لگے کہ آپ یعنی بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کیجئے، سوال کیجئے کہ اس کے اوصاف اور کیا کیا ہوں، کیونکہ ہمیں اس بیل میں قدر اشتباہ ہے، یعنی ہمیں اور مزید بھی پتہ کرنے شبہ، ہمیں کوئی ہم غلط وہ نہ لے لینا، تشابہ۔ اگر اللہ نے چاہا ہم اس مرتبہ ٹھیک سمجھ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ تو حل میں چلاتا ہو جس سے زمین جوتی جاتی ہے، اور نہ اس سے زراعت کی آبپاشی کی گئی ہو، سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے ہمیں پوری بات بتا دی ہے، پھر اس کو ذبح کیا، اور اور بظاہر یہ کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے، یعنی بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ان کو کرنا نہیں ہے اس لیے سوال پوچھتے ہیں، لیکن پھر وہ لے آئے اور انہوں نے ذبح کیا۔ آیت نمبر 72۔ پھر ہم نے کہا نہیں 72، ہاں، اور جب تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا، ابھی دوسرا واقعہ ہے، بیل کا ہو گیا، اور جب تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تو تم ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ اس مردہ کو اس بیل کے کسی ٹکڑے سے چھو، اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، اور اللہ اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر تمہارے دل ان واقعات کے بعد بھی سخت ہی رہے، گویا کہ تمہارے دل پتھر کی مانند ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ بعض پتھر تو ایسے نرم ہوتے ہیں کہ ان سے پھوٹ پھوٹ کر نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، یعنی ٹوٹ جاتے ہیں، پھر ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ انہی پتھروں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پتھروں کی قسمیں بتائیں کہ پتھر اتنے سخت چیز ہے، اس کے باوجود اس میں قسمیں۔ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ کیا اب بھی تم توقع کرتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اور ان میں ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر وہ ان کا مطلب بدل ڈالتے تھے۔ یہ وہی یہ صحیح طور پر سمجھنے کے بعد کیا کرتے تھے اور خوب جانتے تھے، یعنی ایسا نہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا اور کر لیا۔ آیت نمبر 76۔ اور جب یہ منافق یہودی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ جب تنہائی میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں
کہ تنہائی میں جب ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں تم ان کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہیں، تو وہ حجت میں تم کو مغلوب کر دیں گے تمہارے رب کے پاس۔ کیا تم اتنی بات اپنی عقل سے نہیں جانتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ یہودیوں سے بہت سے جو ہے وہ بغیر پڑھے لکھے ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے، امی ہیں مطلب۔ یہودیوں میں بہت سے لوگ امی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے، مگر لچھے دار باتیں کرتے ہیں اور ان کے پاس صرف خیالات ہی ہیں۔ بڑی خرابی ہوگی ان کی جو اپنے ہاتھوں سے تورات کو عدل بدل لکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس ذریعے سے یہ تھوڑی نقدی یعنی تھوڑے پیسے وصول کر لیتے ہیں۔ بڑی خرابی ہے ان کی جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور خرابی ہوگی ان کی جو اس طرح وصول کرتے ہیں۔ تورات کی چینجز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہود نے کہا ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند گنتی کے روز۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کے خلاف اللہ ہرگز نہیں کرے گا، یا اللہ کے ذمہ ایسی بات ہے جو جس کو تم نہیں مانتے یا نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جو قصدن یعنی جو بندہ جان بوجھ کر بری بات کرتا رہے اس کو اسی کی خطا اس طرح گھیر لے کہ اس کی نیکی کا اثر تک نہ رہے، تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہی لوگ جنتی ہوں گے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، عمل الصالحات کیے، یہی لوگ جنتی ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجا کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو، اور اپنے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کیا کرو، اور عام لوگوں سے بھی اچھے اخلاق سے بات چیت کیا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو، پھر تم اپنے قول اور قرار سے پھر گئے، مگر وہ کچھ گنے ہوئے دنوں میں تم میں سے اپنے عہد پر قائم رہے۔ یعنی کچھ دن اور کچھ باتوں میں قائم رہے۔ تم تو معمولاً بھی اور عادتاً بھی اقرار کرتے ہو اور پھر ہٹ جاتے ہو۔ جب ہم نے تم سے قول اور قرار لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے اور تم ایک دوسرے کو اپنے شہروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود گواہ بھی بنے، پھر تم خود موجود ہی ہو اور اپنی آنکھوں کے سامنے قتل اور قتال کرتے ہو، اور اپنے وطن سے ایک دوسرے کو ترک وطن کراتے ہو، یعنی وطن سے نکال دیتے ہو، کنٹری سے نکال دیتے ہو، ان اپنوں کے مقابلے میں غیروں کی مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو اس کو کچھ دے کر تم رہا بھی کرا لیتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ ملک سے نکالنا کرانا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر کیا تم تورات کے بعض احکام کو تم مانتے ہو اور بعض احکام کو نہیں مانتے؟ تو ایسے شخص کی کیا سزا ہو جو تم ہی سے ایسی حرکت کرتا ہے، یعنی تم ہی میں سے ایسی حرکت کرتا ہے، سوائے رسوائی کے۔ سزا کیا ہوگی؟ رسوائی۔ رسوائی ایک بہت بڑی سزا ہے، سوائے رسوائی کے کہ اس دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے روز سخت عذاب میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 86۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی لذت، عشرت، آخرت کی نجات کے بدلے میں خرید لی، تو نہ تو ان کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی اور اس کے بعد وقفے وقفے سے رسول بھیجتے رہے۔
ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کی کھلی نشانیاں دیں۔ اب یہ پہلی آیت ہے جو حضرت عیسیٰ سے ریلیٹڈ ہے۔ ابھی تک پہلے حضرت آدم کا ذکر ہوا، پھر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم، اور اب حضرت عیسیٰ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی، ان کے بعد وقفے وقفے سے رسول بھیجتے رہے۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کی کھلی نشانیاں عطا کی، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی، اور جب کبھی کوئی بھی رسول تمہارے پاس ایسے احکام لے کر آیا جن کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا، تو تم تکبر کر کے بعضوں کو جھوٹا قرار دیا کرتے اور بعض کو بے دھڑک قتل کر ڈالتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، بلکہ کفر کے سبب ان پر اللہ کی مار پڑتی رہتی ہے، بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ جب ان کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچی ہے، یعنی قرآن، جو اللہ کی طرف سے ہے اور تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، اور اس سے پہلے خود وہ یہ بیان کرتے تھے کافروں سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچانتے تھے، فوراً پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ خوب جانتے تھے، پس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ یہ بات بہت ہی بری ہے کہ وہ اپنی جانوں کو فروخت کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو اللہ نے نازل فرمائی، محض اس ضد پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے کسی بندے پر جسے وہ چاہے نازل کر دیتا ہے۔ سو وہ لوگ غضب اور غضب کے سزاوار ہیں، اور ایسے کافروں کو ذلت والی سزا دی جائے گی۔ آیت 91، جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اللہ کی کتابوں پر، کہتے ہیں ہم تو تورات پر ایمان لا چکے، باقی سے انکار ہے، جبکہ وہ بھی حق ہے اور تصدیق کرتی ہے کہ تورات کی۔ کہہ دیجئے تو پھر اللہ کے رسولوں کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم تورات پر ایمان رکھتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، اس پر بھی تم نے گولا 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 ایجل کو موسیٰ کے طور پر چلے جانے کے بعد معبود بنا لیا، مطلب یہ گوسالہ، سوری گولا کیا، گوسالہ بچڑے کو کہتے ہیں نا، بچڑا، موسیٰ کے طور پر چلے جانے کے بعد معبود بنا لیا، اور تم ستم ڈھا رہے تھے جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر لا کھڑا کیا۔ جو حکم ہم تم کو دیتے ہیں وہ تم حوصلے اور پختگی کے ساتھ اختیار کیا کرو اور سن لیا کرو۔ اس وقت تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہیں ہوگا۔ یہ کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم سے عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دل کفر کے سبب بچھڑے ہی میں پھنسے ہوئے تھے، وہ جو بچھڑا تھا اسی پہ پھنسے ہوئے تھے۔ آپ کہہ دیجئے وہ اعمال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان دے رہا ہے، اگر تم حقیقتاً ایمان والے ہو، یعنی جس بات کو تم اپنی مرضی سے گھڑ رہے ہو یہ بہت ہی برا عمل ہے اگر تم حقیقتاً ایمان والے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر عالم آخرت کا گھر، یعنی آخرت کا جو گھر ہے وہ اللہ کے نزدیک محض تمہارے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ کفر کے کاموں میں رنگے ہوئے ہیں، اور اللہ کو ان ظالموں کی تمام باتیں خوب معلوم ہیں۔ آپ ان لوگوں کو اس زندگی پر عام لوگوں سے زیادہ ہرس کرنے والے پائیں گے، اور شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال کی ہو جائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے، یعنی یہ موت کی تمنا کیا کریں گے، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال کی ہو جائے، اور یہ بات کہ عمر میں چند سال اور بڑھ جائیں تو وہ عذاب سے تو نہیں بچا سکتے۔ اللہ تو ان کے سارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ کہہ دیجئے کون ہے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، کہہ دیجئے کون ہے جو جبرائیل سے دشمنی رکھے؟ وہی تو ہے قرآن کو آپ کے دل تک اتارتا ہے جو اللہ کے حکم سے،
وہ اللہ کی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، خوشخبری دیتا ہے مومنین کو۔ جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ ہم نے تو آپ کے پاس بہت ہی واضح دلیلیں نازل کی ہیں، ان کا انکار کوئی نہیں کرتا مگر وہی انکار کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا، بلکہ اکثر نے یقین ہی نہیں کیا۔ جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک رسول بھیجا جو تصدیق کرتا ہے ان کی کتاب تورات کی، تو اہل کتاب ہی میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر کے پس پش ڈال دیا، گویا کہ ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ایسی چیز کا اتباع کیا، اتباع کرنے کا مطلب ہے فالو کیا، پیروی کی، جس کا تذکرہ سلیمان کے عہد حکومت میں اب پہلی دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے آیا تھا۔ ان لوگوں نے ایسی چیز کا اتباع کیا جس کا ذکر سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں بہت سے شیاطین کیا کرتے تھے۔ سلیمان اس سحر کو نہیں مانتے تھے، البتہ یہی شیطان کفر کرتے تھے اور عام آدمیوں کو بھی یہ سحر سکھایا کرتے تھے۔ اس سحر کو بھی سکھایا کرتے تھے جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا۔ یہ دونوں فرشتے یہ سحر کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہمارا وجود ہی ایک امتحان ہے، تم کافر نہ بن جانا۔ ریڈ نشان لگاتے رہیں اور لکھ دیجئے جادو کرنے والا کافر ہے، کرنے والا اور کروانے والا کافر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں فرشتے یہ سحر کسی کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود ہی ایک امتحان ہے، یعنی ہم جو بھیجے گئے ہیں وہ امتحان ہے، ٹیسٹ، تو تم کافر نہ بن جانا، یعنی سحر کر کے کافر بن جاؤ گے تو نہ بن جانا۔ تو لوگ ان دونوں سے یہ سحر سیکھ لیا کرتے تھے اور اس سے میاں بیوی میں جو ہے وہ جدائی ڈالتے تھے۔ یہ ساحر اس کے ذریعے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ دیکھیں، سحر سیکھ لیا اور سحر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساحر یعنی یہ جادوگر، اب جس نے جادو سیکھ لیا، سحر سیکھ لیا، وہ جادوگر بن گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے ذریعے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے، یعنی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ ایسی چیز سیکھ لیتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے، یعنی ٹائم ویسٹ کرنا ہے کہ جادو سیکھا، اس سے خود کو ہی نقصان ہوتا ہے، خود کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو کافر ہو گئے نا، اور نفع کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ یہود بھی جانتے ہیں کہ جو شخص اس سحر کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بے شک یہ بری چیز ہے کہ اس سحر کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، کاش یہ اپنی عقل سے جان جاتے ہیں۔ جان کیسے دیتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ علم سیکھتے سیکھتے مارے جاتے ہیں جنوں کے ہاتھوں، شیاطین کے ہاتھوں، تو ان کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا یہ علم سیکھ کے، نقصان ہی ہوتا ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کافر ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو اللہ کے یہاں معاوضہ زیادہ اچھا ہے، کاش یہ جانتے اور عقل سے سوچتے۔ اب اللہ تعالیٰ مخاطب ہے مومنوں سے، اے مومنوں اپنے نبی سے لفظ رائنا نہ کہا کرو۔ اب دیکھیں آیت نمبر 3 پر سحر کا ٹاپک ختم ہوا، اب نیا ٹاپک شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہتے ہیں اپنے نبی سے لفظ رائنا نہ کہا کرو، را الف عین نون الف،
انظر نہ کہا کرو، اور اچھی طرح سن لو، اور کافرین کے لیے تو درد بڑا درد اور کافروں کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ کافر اہل کتاب یا مشرک، کافر ہوں یا اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ پر اپنے رب کی طرف سے کوئی خیر اور برکت نازل ہو۔ اللہ تو ہے اللہ تو جسے چاہتا ہے اس کو اپنی خاص رحمتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تو ہے ہی بڑے فضل والا، بڑا کرم کرنے والا اور رحم والا۔ آف کورس ہم جو آیات منسوخ کر دیتے ہیں، اس پہ بہت بڑا بڑا ہائی لائٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کچھ آیتیں ہم منسوخ کر دیتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں میں سے شاید بہت فیو پیپل کو پتا ہو، کیونکہ میں کچھ درسوں میں یہ بات بتا چکی ہوں۔ قرآن پاک میں کچھ آیات ہیں جو منسوخ کر دی گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں خود فرما رہے ہیں، تو اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے کہ یہ صحیح بات ہے یا غلط بات۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم جو آیات منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں، تو ہم اس سے بہتر یا ویسی ہی دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یہ ہے آیت نمبر 106۔ اس کے بعد 107، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہی کی ہے بادشاہ تمام آسمانوں اور زمین کی؟ اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے نبی سے ایسے سوال کرو جیسے موسیٰ سے ان کے لوگ سوال کرتے تھے، اور جس نے اپنے ایمان کے بدلے کفر کیا، وہ تو پھر سیدھے راستے سے ہی گمراہ ہو گئے۔ بہت سے اہل کتاب پسند کرتے ہیں، اہل کتاب میں یہودی اور مسلمان اور نصارہ، بہت سے اہل کتاب پسند کرتے ہیں کہ وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ بھئی جو اسلام لائے تو اس سے پہلے یا تو وہ یہودی تھے یا پھر وہ آ، نصارہ تھے، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت سے اہل کتاب یہ پسند کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، ان کو یہ بات پسند ہے کہ تم کو تمہارے ایمان کے لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ یہی محض اس لیے ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ اور حسد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ اس کے یہ اس کے بعد ہے جب کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل کرے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ نماز پوری پابندی سے برابر ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو نیکی اپنے لیے کر چکے ہو وہ تم اللہ کے پاس پاؤ گے، بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 111، اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ان کے باطل خیالات ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل یا سند پیش کرو۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، جو اللہ کے سامنے جھکے گا اور مخلص بھی ہوگا، اس کے لیے اپنے رب کے پاس اس کا بدلہ ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم اور رنج۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی رستے پر نہیں ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی رستے پر نہیں ہیں، حالانکہ وہ اپنی دینی کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ یہی بات وہ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے۔ پھر جو کچھ نہیں جانتے یعنی مشرکین بھی یہی بات کہتے ہیں۔ پھر اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو منع کرے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے؟ ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، آیت 115، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، بس جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کی ذات ہے۔ بلا شبہ اللہ کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح ان کے علم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، وہ تو پاک ہے،
اور بالا تر ان چیزوں سے اللہ ہے، بلکہ ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں، اس سے اللہ تعالیٰ بالا تر ہے، اور زمین میں ہے، سب کی سب اسی کی چیزیں ہیں، اور سب اس کے فرما بردار ہیں بے شک۔ وہی پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہہ دیتے ہیں کہ ہم وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ دیکھیے آج کے لوگ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ ان سے کلام نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے بھائی۔ اور وہ لوگ 118 118 وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہہ دیتے ہیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی جیسی باتیں کیا کرتے تھے، ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ نشانیاں بیان کر دی ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نشانیاں بیان کی۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا، دین حق دے کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، نہ عیسائی آپ سے خوش ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کر لیں۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی تو اسلام کی ہدایت ہے۔ اگر اے نبی تم ان کی خواہشات کو اگر اے نبی آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، باوجود یہ کہ آپ کے پاس ہماری وحی پہنچ چکی ہے، تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ وہ 121 وہ جن کو ہم نے کتاب دی، ہماری کتاب ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ کی کتاب ایسے پڑھنی چاہیے جیسے اس کا حق ہے۔ وہ جن کو ہم نے کتاب دی، ہماری کتاب ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ جب آپ کتاب کو، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب اور اللہ کا کلام کریں گے تبھی تو آپ اس کی تعظیم کریں گے۔ اگر آپ عام کتابوں کی طرح اس کو ہینڈل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اسے عام کتاب سے اوپر کا مقام نہیں دے رہے۔ تو 121 جن کو ہم نے کتاب دی، ہماری کتاب ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ لوگ خسارے میں رہیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ اے یعقوب کی اولاد، تم میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور میں نے ساری دنیا جہان والوں پر تم کو فوقیت اور عزت عطا کی۔ یعقوب کی اولاد کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ اور تم اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ اس کو کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ کسی کو کسی کی مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت، یہ وارننگز ہیں ساری، اس کو کہتے ہیں وارننگز کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں وعید۔ وعید، واو عین یا دال۔ آیت نمبر 124، اور جب ابراہیم کی چند باتوں میں، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ فرسٹ آیت ہے، جب ابراہیم کی چند باتوں میں اس کے رب نے آزمائش کی تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا، تو کہا میری اولاد میں سے بھی بنائیے، تو فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوتا۔ جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھا کرو۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے،
اور اس شہر کے باشندوں کو جو اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر ایمان لائے، ان کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور ان کے لیے کھانے پینے کے لیے میوے عطا فرمائے۔ کہا کہ جو کافر ہو جائے اس کے لیے بھی میں کسی قدر فائدہ پہنچاؤں گا۔ یہ اللہ نے کہا کہ جو کافر ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی کسی قدر میں فائدہ پہنچاؤں گا۔ تو جو آج کے فائدے کافروں کو مل رہے ہیں وہ آپ اس کا جواب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 126، پھر اس کو عذاب دوزخ کے لیے مجبور کروں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، یہ ہماری خدمت منظور فرما، بلا شبہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا مطیع بنا اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے، اور ہماری طرف اپنی رحمت سے توجہ فرما، بلا شبہ تو اپنے بندوں پر توجہ فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، یعنی بھیج، جو ان کو تیری آیت پڑھ پڑھ کر سنائے اور کتاب اور علم کی باتیں سکھائے اور ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دیا کرے۔ بلا شبہ تو بڑا زبردست، غالب اور بڑی بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور اسی دعا کا نتیجہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور ابراہیم کے دین کو کون رد گردانی کر سکتا ہے، یعنی کون جھٹلا سکتا ہے ابراہیم کے دین سے، مگر جو بڑا ہی بے وقوف اور نادان ہے، اور ہم نے ہی ان کو دنیا میں بھی چنا اور آخرت میں بھی ان کو صلح کی جماعت میں شمار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ اسلام لے آؤ، آیت نمبر 121، 131، 131، جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو کہا دنیا جہان کے رب کے آگے اپنا سر خم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی، اے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے تو تم مرنا نہیں مگر مسلمان ہی مرنا۔ تو مسلمان صرف وہ نہیں ہوتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی امتیوں میں سے، یعنی جو بھی ساری چیزوں پہ ایمان لاتا ہے وہ مسلمان ہے۔ کیا آیت نمبر 33، 11 آیتیں، کچھ آیتیں بچی ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کہے، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب وفات پانے لگے؟ جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی بندگی کیا کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ شروع کی پہلی دفعہ حضرت یعقوب کے بارے، ہر نبی کے بارے میں پہلی دفعہ سورہ بقرہ میں ہی شروع ہوئی ہے بات، پھر پورے قرآن میں آپ کو ملے گی۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب وفات پانے لگے، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی بندگی کیا کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا، آپ کے معبود کی۔ آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی بندگی کریں گے، جو معبود واحد ہے، اور ہم اسی کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ یہ وہ عہد ہے جو کہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، بلکہ عالم ارواح سے چلا آ رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کے بعد ان کے بیٹے۔ یہ آیت نمبر 124، 134، یہ امت گزر چکی، جنہوں نے یہ کہا تھا یہ امت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔
اور یہودی اور عیسائی کہتے تھے تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم بھی ہدایت پاؤ گے، وہ یہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ نہیں، بلکہ ہم تو پہلے ہی سے دین ابراہیم پر چل رہے ہیں، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اور آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر یقین لائے ہیں اور اس پر جو ہمارے اوپر اتری ہے، جو آیتیں اتری ہیں ان پر ہم ایمان لائے ہیں، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب اور ان کی اولاد پر جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر بھی ہم یقین لاتے ہیں، ایمان لائے ہیں، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اترا ہے، اور اس پر بھی جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے، اور ہم ان سب رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سب اسی ایک اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کو آپ لوگ مارک کر لیجئے، آیت نمبر 136۔ اگر یہ سب بھی اس طرح ایمان لے آئیں جیسا کہ تم لائے ہو تو وہ بھی سیدھے راستے پر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ ان کو یہ اوپر کی آیت میں 136 میں جواب دیا، اسی طرح اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں تو یہ سب سیدھے راستے پر ہو جائیں گے۔ اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں اور آپ کے مخالف ہو جائیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہ آپ کی باتوں کو خوب جانتا اور سنتا ہے۔ اللہ کافی ہے۔ آیت نمبر 138۔ ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا صبغت اللہ، صبغت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا رنگ۔ 138۔ ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ وہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم اسی کی عبادت خلوص سے کرتے ہیں۔ کیا تم قائل ہو یا تم ایسا کہتے ہو کہ کیا تم لوگ ایسا کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی اور عیسائی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ کی شہادت کو چھپاتا ہے؟ کون اس سے زیادہ ظالم ہوگا کہ جو اللہ کی باتوں کو چھپاتا ہے؟ اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ جماعت گزر چکی، جماعت کا مطلب ہے امت، یہ امت گزر چکی، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا ہے، اور تم کو وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے۔ اس کی اس کا سوال، یعنی اس امت کا سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر ہمارا ایک سپارہ ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ٹائم دیکھ رہی تھی۔ اچھا،